السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یعتذرون قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس۔ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے اس پارے میں جو تھیمز آئے ہیں ان کا مطالعہ اس وقت پیش نظر ہے۔ اس پارے میں یہ بڑے بڑے تھیمز ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے، شروعات اس میں 4 قسم کے لوگوں سے ہے، اور ان 4 اقسام کے لوگوں کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بہت دلچسپ ہے، اور یہ مطالعہ ہمارے لیے اس لیے مفید ہے کہ ہم اپنے اندرون میں جا کر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ 4 گروپ کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ہے ہپوکریٹس یعنی منافقین، دوسرے ہیں بیڈوئن یعنی بدوی عرب، نمبر 3 ہے ویک مسلمز کمزور اہل ایمان، اور نمبر 4 ڈیڈیکیٹڈ مسلمز یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان چاروں کی نفسیات کو الگ الگ بیان کیا ہے، چونکہ آج ہمارا کی یہی ہے کہ ہم انسانی بیہیویئر کو سمجھیں، تو وہاں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ سائنسی نشانیوں کا تذکرہ کر کے توحید کی شہادت پیش کی۔ بتایا گیا کہ کیا تم آسمان اور زمین پر غور نہیں کرتے؟ سورج اور چاند اور ستارے نظم کے پابند ہیں اور اس میں کسے گئے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار نشانیوں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر بھی یعنی سورہ یونس میں 3-4 آیتوں میں ہیومن بیہیویئر کا تذکرہ ہے، جسے ہم تفصیل سے آگے لیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن اپنا چیلنج دہراتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، افترا پردازی کرتے ہیں، اپنی باتوں کو وحی اور خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک انسان ہو۔ سارے انسانوں کو جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو، اور ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہیں چیلنج یہ ہے کہ اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، کہیں چیلنج یہ ہے کہ اس میں پائی جانے والی صورتوں کی طرح 10 صورتوں کو پیش کرو، اور بترتیب تنزل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک صورت تو بنا کر پیش کرو، تم پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا بڑا حصہ قصص الانبیاء پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، کس طرح سے قوم نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا انہیں حکم دیا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سرداران جو آتے جاتے تھے وہ آپ پر ٹھٹے مارتے، ہنسی مذاق کرتے، اور کہتے کہ بوڑھے میاں کو خشکی میں کشتی چلانے کا من کرتا ہے اور کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ کون عقل مند ہیں اور کون بے وقوف ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر طرف سے پانی ہی پانی، اوپر سے موسلادھار بارش اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا۔ ان کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لے آیا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ آج مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اور جتنے لوگوں نے انکار کیا وہ سب ڈوب گئے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان سب کو کشتی میں سوار کرایا، اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان سب کو سوار کرا لیا۔ کافی بڑی کشتی تھی، اور اس میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، اور مستقل وہ چلی جا رہی تھی، تو ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کرنا، ان کے لیے سہولتوں کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اور یہ کشتی چلتی رہی اور جا کر رکی وادی جودی میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ایک آیت میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، جن پر عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کو وڈرا کیا۔
خواتین و حضرات، یہ وہ میجر تھیمز ہیں۔ آج جس کی پر ہم بات کریں گے وہ ہیومن بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹڈی ہے۔ اگر آپ انسانی بیہیویئر کو، انسانی نفسیات کو سمجھنے لگیں، مطالعہ کرنے لگیں، تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف قسم کے لوگ ہیں ان سب کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں تو سورہ توبہ کے حوالے سے 4 کیٹیگری کا تذکرہ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے غور و فکر کرنے کے لیے، ان کی نفسیات کا ذکر ہے۔ پھر ہم سورہ یونس میں آئیں گے تو وہاں بھی انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ یونس کے آخر حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آیا، وہاں بھی انشاءاللہ ہم نفسیات پر گفتگو کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ توبہ میں نے بتایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک منافقین ہیں، دوسرے بدوی عرب ہیں، اور تیسرے کمزور اہل ایمان، اور چوتھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جہاں تک منافقین کی بات ہے، وہ کبھی بھی ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھے، وہ جھوٹے، باتوں میں چرب زبانی اختیار کرتے اور ایسی باتیں بناتے، ہیلے بناتے، ہیلا جوئی کرتے، ایکسکیوزز پیش کرتے کہ سامنے والا کبھی کبھی متاثر ہو جا سکتا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کون منافقین ہیں، اس لیے آپ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ تو ایکسکیوزز پیش کرنا، بالخصوص جنگ تبوک کے موقع پر جب بے سر و سامانی کے عالم میں وقت کے سپر پاور سے ٹکر لینے کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا لوگوں کو، اور 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ جو اپنی حیثیت بھر چیزیں تھیں لا کر انفاق کرنے لگے، کچھ لوگوں نے بس ایک مٹھی بھر کھجور لا کر دیا۔ یہ وہ منافقین تھے جو بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے تھے، ٹھٹے اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ لو، یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی اور اس سے اب رومی قلعے فتح کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، حالانکہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ جو مٹھی بھر کھجور ہے وہ تمام انفاق پر بھاری ثابت ہوا، اس لیے کہ بندہ جو خلوص سے دیتا ہے وہ اصل میٹر کرتا ہے۔ اماؤنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، جس خلوص کے ساتھ آپ دیتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، گروپزم کرتے تھے۔ مسجد زرار کو انہوں نے بنا لیا تھا، یعنی مسجد جو نیکی اور تقوی کا مرکز ہونا چاہیے، وہاں سے شر پھیلانے لگے۔ دوسرے یہ ہیں کہ اعراب کا لفظ استعمال ہوا، جو بدوی عرب تھے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، سخت ہوتے ہیں، یہ کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، نفاق میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان تھے، ان میں سے کچھ ادھر تھے ویکر مسلم سے، کچھ جو ہے منافقین میں تھے۔ ان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4-5 جگہ ان کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ رف مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں، صحراؤں میں اور بیابانوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ صرف حصی چیزوں سے ان کا تعلق تھا، مٹی اور پتھر اور جانور اور خشک جو پہاڑ اور جھاڑیاں، انہی سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان کے اندر احساسات کی لطافت غائب تھی، یہ صرف حصی انداز سے باتوں کو سمجھتے تھے۔ ان کا ذہن بالکل موٹا تھا، نفاست، باریک باتیں، لطیف باتیں اور اخلاق کی باتیں، فلسفے کی باتیں اور دین جن اصولوں کو پیش کرتا ہے، جو اقدار پیش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے سر کے اوپر سے جاتی تھیں۔ ان کا بیہیویئر بہت رف، ان کا تھاٹ پروسیس بہت شارٹ، اور یہ اگنورنٹ تھے، یعنی اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھے۔ چونکہ اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا تو یہ بھی اطاعت کے اندر آ گئے تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے بہت بھاری گزرتا تھا۔ صحابہ کرام جب کسی جنگ پر جاتے تو ان کے بارے میں تمنا کرتے کہ کاش ختم ہو جاتے، جنگ میں شکست کھا جاتے، یہ اس طرح کی تمنائیں رکھتے تھے۔ تو کچھ لوگ وہ تھے جو منافقین کی صفوں میں تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کمزور مسلمان تھے، ان کے ایمان پر کوئی شبہ نہیں ہے، البتہ قرآن نے صاف لفظ استعمال کیا، ان میں سے اغنیا جو تھے، مالدار جو تھے،
ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پریورٹی نمبر 1 مال ہوتا ہے، پریورٹی نمبر 1 بزنس ہوتا ہے، اور بزنس کی سیفٹی کے لیے وہ بہت سی چیزوں میں آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو ان کی ترجیح اول جب بزنس ہے اور کھجوروں کے پکنے کا سیزن تھا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ جانے دیں اس لشکر کو، ہم بعد میں 2-4 دن کے بعد نکلیں گے، کھجوروں کو اتار لیں گے، مارکیٹ میں بیچ دیں گے، اچھی قیمتوں میں کھجور بک جائے گی، اور اس کے بعد ہم تیز رفتار گھوڑ میں چلیں گے اور جا کر لشکر کے ساتھ جا ملیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے ایکسکیوزز نہیں پیش کیے۔ منافقین ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مسٹیک کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ نفاق کی طرف ہے یا وہ بدوی قسم کا آدمی ہے، لیکن اگر ایکسیپٹ کر لے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ جو غلطی ہوئی اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسپینڈ اینڈ ریپینٹ، خدا کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، اپنی کمزوری کے کفارے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور عمل کر کے دکھائیں کہ ابھی جو غلطی صادر ہوئی اس طرح کی غلطیوں کا صدور اب نہیں ہوگا، ابھی جو کمزوری تم نے دکھائی اب تیز گام چلیں گے، اب یہ ہے کہ تحریک کے ساتھ تیز دوڑیں گے، تحریک کے لیے خدمات انجام دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ زبانی جمع خرچی وہ تو منافقوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اور آخر میں بتایا ڈیڈیکیٹڈ مسلمز کون ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے سیلف کو خدا کے ہاتھ بیچ دیا، اور کیا بارٹر کیا؟ بارٹر جنت کے عوض میں سے بیچ دیا۔ اب جب جنت خرید لی گئی تو اپنی جان کی حفاظت کی فکر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خدا کے راستے میں لگا دینا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جنت کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا، اب اس کے بعد وہ جاتے ہیں جنگوں میں، جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر انہیں بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا صحابہ کرام کون ہیں، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کہا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار خدا کی طرف پلٹتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا سے انابت کرتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں، خدا سے توبہ کرتے ہیں، اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اور تعریف بیان کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، دنیا میں گھومتے اور پھرتے اور دیکھتے ہیں خدا کی عظمت کی نشانیوں کو، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ڈیڈیکیٹڈ مسلم کی سائیکالوجی ہے، یہ اس کا بیہیویئر ہے، یہ پیٹرن ہے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اگر آپ کو یہ پیٹرن سمجھ میں آنے لگے، ہیومن بیہیویئر سمجھ میں آنے لگے، تو صرف اس پارے میں نہیں، قرآن میں ہر جگہ ان کا تذکرہ ملے گا، منافقین کا ذکر ملے گا، صحابہ کرام کا ذکر ملے گا، کمزور ایمان والوں کا ذکر ملے گا، اور یہ بین بین چلنے والے بدوی عرب، اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ ملے گا۔ اسے وہاں سے آپ نکالیں اور اپنے آپ پر اپلائی کریں، اپنے زمانے پر امپلیمنٹ کریں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے مضامین کھلتے ہیں۔ تو یہ ہے آج ہماری یہ ہے آج وہ کلید جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں اور مصیبتوں کے حوالے سے انسانی بیہیویئر کیسے ہوتا ہے، انسان کیسے سوچتا ہے، اور قرآن کیا حقیقت پیش کرتا ہے۔ یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے امور کا تذکرہ آئے گا آپ بآسانی ان آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ The sufferings and pain were man's constant companions۔ انسانی تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ سے مشکلات اور تکالیف انسان کے ساتھ ہی رہے ہیں، انسان کی زندگی سے وابستہ رہے ہیں۔ پین لیس لائف، اونلی پلیشر جس میں ہو۔
ایسی زندگی کا انسان خواب تو دیکھتا ہے لیکن وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ صرف جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو پلیشر ہی پلیشر اور کوئی پین نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں یہ ایک ایسا لازمی جز ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ہاؤ کین وی مینٹین اور مینٹل بیلنس ان ہیپینس ان سیڈنس۔ قرآن ہمیں اس میں بتاتا ہے کہ ہم اپنے ذہنی توازن کو کیسے باقی رکھیں، جذباتی توازن کو کیسے باقی رکھیں، خوشی میں پھول نہ سمائیں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو مایوس ہو جائیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں جیسے غربت ہے، جہالت ہے، یا یہ ہے کہ جنسی طور پر کمزوریاں ہیں، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں انسان کے اپنے کرتوتوں اور عمل کا دخل ہے۔ غربت کی جہاں تک بات ہے اسے 3 کیٹیگری میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک غربت وہ ہے جہاں انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب پیدا ہوئے تو بورن وتھ سلور سپون کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ زندگی میں ان کے راہ و رسم، ان کے رویے اور ان کے اعمال غلط تھے، بہت سی غلط عادتوں میں پڑ گئے، برائیوں کی لت لگ گئی، جس کے نتیجے میں جو مالدار تھے وہ خلاش ہو گئے، سڑکوں پر آ گئے۔ خدا کی رحمت سے دور ہونے کے لیے خود انسان وہاں سبب بنتا ہے۔ کبھی فلڈز، ارتھکویکس، وار وغیرہ کے نتیجے میں بھی انسان کا ویل سیٹلڈ بزنس ختم ہو جاتا ہے، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، کھیتیاں ختم، مویشی ختم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الگ الگ پیمانے ہیں، اور ایک اور ہے کہ انسان غربت میں پیدا ہوا، غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے لیے وہ آزمائش ہے، وہاں سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بیسک آئیڈیاز اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کا بیہیویئر صحیح رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہیومنز ایول ڈیڈز کین بی دی کاز آف ہز ڈیپریویشن آف گاڈز بلیسنگز۔ یہ بات انسان کو یاد دلائی گئی ہے اور ذہن میں رہنا چاہیے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بہت سی مصیبتیں جو تمہیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی غلطیوں کو معاف کرتے رہتا ہے، کہیں کہیں پکڑتا ہے۔ تو انسان کو مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور کہا کہ God gives us blessings, we turn it to evil۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اور ان نعمتوں کو مصیبتوں میں بدلنے میں انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو لیور کا کینسر ہو جاتا ہے، کیوں؟ شراب کی عادت، برس ہا برس سے شراب پیتا رہا، اور اس کے بعد اگر اسے کینسر آ جائے پھر وہ دعائیں کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، اور اگر اس کی بیماری دور نہیں ہوتی تو خدا سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ صرف بلیک شیپ کو بچانے کے لیے ہے؟ جس نے جو کرتوت کیے اس کرتوت کی سزا وہ پاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تو دی صحت کی، اور بیماری اس نے پیدا کر لی اپنے غلطی کی وجہ سے۔ کسی کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، بارہا زندگی بھر بیڑی، سگریٹ اور منشیات کے عادی ہونے کے نتیجے میں اگر کسی کے لنگس خراب ہو جائیں تو خدا کا دوش کیا ہے؟ تو اس نے تو بلیسنگز دی تھی، وی ٹرن اٹ ٹو ایول۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ خدا کی طرف سے، جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں بتایا گیا، قرآن نے اصول دیا ہے کہ انسانی جو بیہیویئر ہے، جو اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کا تجزیہ کر کے بتایا۔ ایک تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے انسان کا جو بیہیویئر ہے، انکریکٹ بیہیویئر، اس بیہیویئر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ کیا پیاری آیت ہے، کیسی شاندار تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے،
ہر پہلو خدا سے دعا کرتے رہتا ہے، خدایا خدایا، مالک مولا رحم کر دے، بیماری دور کر دے، مصیبت دور کر دے، غربت دور کر دے، تو خدا تعالیٰ کو بہت پکارتا ہے جب تکلیف آتی ہے۔ نہ صرف خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے، توبہ کرتا ہے، کمٹمنٹ دیتا ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا، بھاگتا اور دوڑتا ہے، حضرتوں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، پیروں اور مرشدوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت کچھ تو کر دیجئے، کوئی نسخہ لکھ کر دے دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، 1000 مرتبہ پڑھوں گا، 1,00,000 مرتبہ پڑھوں گا، بہرحال یہ مصیبت دور ہو جائے۔ کہتا ہے قرآن کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو خدا کو یاد کرتے رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے تو یوں پلٹ کر چل دیتا ہے جیسے کبھی اس نے خدا کو پکارا ہی نہیں، اپنے برے وقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ ایک اس بندے کا تذکرہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو ان حالات سے سبق پاتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، خدا جب اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ سے ان غلطیوں کو نہیں دہرانے کا عزم کرتا ہے، اور اپنے عزم پر وہ قائم رہتا ہے۔ تو انکریکٹ بیہیویئر ہے اصل میں انسان کا، جس کے نتیجے میں یہ عمل اس سے صادر ہوتا ہے۔ اور انکریکٹ بیہیویئر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کا رانگ ایٹیٹیوڈ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیہیویئر از اے مینیفیسٹیشن آف یور ایٹیٹیوڈ۔ آپ کے ذہن کے اندر جو خیالات ہیں، جو سوچ ہے، اسی کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب رب نے مجھے دیا، یہ تو میری حکمت ہے، میری دانائی ہے، میرا کوالیفیکیشن ہے، میری صلاحیتیں ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مجھے سب کچھ دیا۔ اور جب اسے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے، مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ رب نے مجھے اہانت آمیز جگہ پر پہنچا دیا، میری توہین ہو گئی، میری ذلت ہو گئی۔ یہ پورا بیہیویئر اور پورا تھاٹ پروسیس، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بتاتا ہے اصل مسئلہ یہاں ہے، اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پھر رحمت دیتا ہے تو وہ مکر کرنا شروع کرتا ہے۔ ناظرین، انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے، اس پر ہم ڈاکٹر محمد یوسف امین صاحب، فیکلٹی ڈپارٹمنٹ علم الادویہ علی گڑھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سب انسانوں کا بیہیویئر ایسا ہے، یا اس سے کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر انسان کا یہ رویہ بتایا گیا ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بالکل بھکاری بن جاتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لاٹ صاحب سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن یہ فطری چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، اور یہ غلط چیز اس لیے عام ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا نفسیات کا تصور غلط ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز جبلی طور پر انسٹنکٹیولی انسان کے اندر آئے اور جس کو وہ غیر اختیاری طور پر انوالنٹریلی اس کے مطابق وہ اپنا بیہیویئر کرے، یہ اس کی سائیکالوجی ہے۔ یہ بات دیگر حیوانوں کے تعلق سے تو درست ہے، لیکن انسان کے تعلق سے درست نہیں۔ گھوڑے کی حقیقت جبلی طور پر لاحق ہوتی ہے اور غیر اختیاری ایک بیہیویئر کی شکل اختیار کرتی ہے، لیکن انسان کی جو حقیقت ہے وہ حکیمانہ غور فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور جو حکمت کے وحی الہی اور شریعت پر استوار ہو، اس کے ذریعے سے انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور پھر ایک عملی تربیت کے نظام کے ذریعے سے اسے وہ حقیقت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی سبب ہے۔ قرآن کریم میں جو ایک خام انسان کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے جو جبلی طور پر جو خیالات ہمارے اندر آئیں اور جو غیر اختیاری رویے ہوں، اسی کو ہم اپنی حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں دیگر جانداروں کے، دیگر حیوانوں کے علیہ رقم اپنی حقیقت کو حکیمانہ غور فکر سے سمجھنا ہوتا ہے، جس کی بنیاد وحی الہی اور شریعت پر ہو،
اور پھر ایک ایسے عملی تربیتی نظام کے ذریعے سے ہمیں اس حقیقت کو اپنے اندر پیدا اور راسخ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ حقیقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اس کی توجیہ ہے اس عام تجربے کی کہ انسان پریشانی میں بالکل بھکاری بن جاتا ہے اور خوشحالی میں لاٹ صاحب بن جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے جو کہ نفسیات کے صحیح تصور کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تب پھر وہ نہ اس انتہا پہ جاتا ہے نہ اس انتہا پہ جاتا ہے، بلکہ پوری زندگی مداومت کے ساتھ وہ ایک خوددار، مستقل مزاج، خود کفیل اللہ کے بندے کے طور پر زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ سورہ معارج میں کہا گیا کہ خلق الانسان حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سب لوگوں کا بیہیویئر ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان انسان کے سوچ اور عمل کو بدل دیتا ہے۔ اسلام جو اصول پیش کرتا ہے، نمبر 1، لائف از اے ٹیسٹ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر ہیومن بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ہے۔ زندگی میں جو کچھ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ آدمی سمجھ لے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لائف از اے ٹیسٹ، جس نے اسے مان لیا اس کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایوری تھنگ از فرام گاڈ، آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیور، بیماری، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ شان دیکھیے بندگی کی، کہا کہ پروردگار تو نے مجھے بیمار کر دیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت زیادہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، کہا کہ بیماری نے مجھے چھو لیا، اپنی طرف منسوب کیا، اور یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے شفا دے دے، یہ بھی نہیں پوچھا۔ یہ بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، بیمار رہ کر ہی اگر تیری رحمت مجھ سے قریب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور بیماری سے شفا پا جاؤں اور تیری رحمت مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا کوئی چوائس نہیں ہے، میرا صرف ایک چوائس ہے، وہ تیری طرف سے رحمت مل جائے۔ یہ ہے بندے کا وہ یقین، بندے کا وہ بیہیویئر جو قرآن ہمیں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بچے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لڑکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لڑکے ہی لڑکے دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کسی کو دونوں مکس کر کے دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور کسی کو بانج بنا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ انہ علیم قدیر، تو اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے۔ ویلتھ، دولت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے بقدر ضرورت دے، جسے چاہے فراوانی کے ساتھ دے۔ آزمائش ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی، ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اپنے مال سمیت زمین میں گڑ گیا۔ یہ بھی اسلام کا فلسفہ ہے، ایکسپٹ فیتھ۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور فارمولا فار گریٹیٹیوڈ، اسلام نے یہ بتایا کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو قسمت میں آپ سے نیچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد گئے، مسجد سے جب نکلے تو دیکھا کہ ان کی چپل چوری ہو گئی ہے، اور بغیر چپل کے جب وہ چل کر آ رہے تھے تو انہیں افسوس ہو رہا تھا، انہیں ملال ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں چپل کے بغیر چل رہا ہوں۔ اچانک دیکھا کہ ایک کوئی بندہ سامنے سے آ رہا تھا، اس کے پیر نہیں تھے، وہ بیساکھی پر چل رہا تھا۔ فوراً وہ مسجد کی طرف لوٹے اور جا کر انہوں نے شکرانے کی نماز ادا کی کہ میں تو بغیر چپل کے چل رہا ہوں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ یہ گریٹیٹیوڈ پیدا کرنے کا فارمولہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ایون کلیمٹیز اے فیور، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں۔ اس میں بھی انسان کا بھلا ہے، اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں۔ اسی پارے میں
سورہ توبہ کے آخر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور یہ آزمائے جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ یا تو لوگ توبہ کریں، اپنی غلط روش سے باز آئیں، یا نصیحت قبول کریں۔ اور نوئنگ دا ریالٹی آف دا ورلڈ، اس دنیا کی حقیقت انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کا بیہیویئر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں غرق رہتے ہیں، جو صرف پلیشر کی دم پکڑ کر چلنا چاہتے ہیں، جو صرف موج مستی کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے، پرماننس نہیں ہے۔ جب انسان اسے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر زندگی کے بعد آنے والی جو زندگی اس کی تیاری کرتا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے اسے خوشی ہی خوشی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس سلائیڈ پر دیکھتے ہیں اور اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اسلام کیسے ہمارے اندر کوپنگ ایبلٹی بڑھاتا ہے، کوپنگ سکلز کو بڑھاتا ہے، اور انٹورڈ انسیڈنٹس کے موقع پر، مشکلات اور مصیبتوں کے اور مسائل کے مواقع پر ہم کیسے بیہیو کریں، کیسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس کا اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، میڈیسن کو ایجاد کر سکتا ہے، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے، زندگی کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ سیلف ایفیکیسی، یعنی وہ آئیڈیا انسان کا کہ میں اپنے جذبات پر اور اپنے بیہیویئر پر اس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہوں کہ جو نتیجہ برآمد کرنا ہے اس کی طرف میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ سیلف ایفیکیسی جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بچے نے غصہ دلا دیا، میں فلاں کی وجہ سے مغموم ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی غصہ دلائے تو آپ غصے میں آ سکتے ہیں، کوئی آپ کو غمگین کرے تو آپ غمگین ہو سکتے ہیں۔ سیلف ایفیکیسی نہیں ہے۔ سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں اپنے جذبات اور اپنے بیہیویئر کا خود ذمہ دار ہوں، میں کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اسے ڈائریکشن دے سکتا ہوں، اور اپنی جو منزل مقصود ہے وہاں تک میں اپنے جذبات اور بیہیویئر کے ذریعے پہنچ سکتا ہوں۔ یہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لوکس آف کنٹرول، بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو 95% لوگ ایسے ملیں گے جن کا لوکس آف کنٹرول آؤٹ سائڈ ہوتا ہے۔ آج میں کمزور ہوں، آج میں بیمار ہوں، آج میں غریب ہوں، آج میں ناکام ہوں تو اس کی وجہ فلاں ہی اور فلاں ہی اور فلاں ہی، دوسروں کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، ان کے نتیجے میں آج میری یہ حالت ہو گئی۔ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم خود ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھداری سے کام لیتے تو آج اس نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ تو لوکس آف کنٹرول جن کا باہر ہوتا ہے وہ زندگی کو درست نہیں کر سکتے، جن کا لوکس آف کنٹرول انر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک یہ ہے کہ کوگنیٹو سٹائل، انسان کے سوچنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ سوچ بدلیں گے تو زندگی بدلتی ہے، جس پر اب میں نے ابھی گفتگو کی۔ کنٹرول اوور سچویشن، حالات، جذبات پر انسان کنٹرول کرے، جسے ہم آج کے زمانے میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، جس کی اعلیٰ ترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی، ہر موقع پر جذبات کا توازن کیسے باقی رکھا جاتا ہے وہ دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اور سیلف اسٹیم، انسان کو اپنی عزت خود ہونی چاہیے، اپنی اسٹیم کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، کوئی پرپس دے کر پیدا کیا ہے، اور میں ایک باوزن شخصیت کا مالک ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دی ہیں، میں دنیا کو نواز سکتا ہوں۔ یہ سیلف اسٹیم جن کے پاس نہیں، وہ بیمار لوگ ہوتے ہیں، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ سے ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن کا سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، میرے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، اور ان کے ذریعے سے مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے۔ اور نفسیات کی گفتگو آئی تو آخر میں یہ بھی میں بتا دوں کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ زندگی بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا مشاہدہ کیا، انکار کرتا رہا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس رب پر ایمان لے آتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ یہ انسان کے نفسیات کی کمزوری کی علامت ہے کہ جب مصیبت آ جائے، موت آ جائے، تب حقیقت کو تسلیم کرے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان شعور میں ہوتے ہوئے، عقل مندی یہ ہے کہ انسان نارمل حالات میں حقیقت کو تسلیم کرے۔
خواتین و حضرات، ہم اپنے آخر سلائیڈ پر پہنچتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ وین افلکشنز ہٹ یو. جب آپ کو مصیبتیں آتی ہیں تو آپ کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی جزا و فضا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، خدا کی شکایت کرتے ہیں، یا یہ کہ ٹرن ٹو ہم اور بلیم ہم، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے، یا اس کی شکایت کرتے ہیں؟ آپ کا کیا بیہیویئر ہے، آپ کو جائزہ لینا ہے. نمبر 2، ہیو یو ایور سین دی ونڈرز آف یور دعا. آپ جو دعا کرتے ہیں اس کی تاثیر کو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس کے معجزے کو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا آپ کی دعا جس طرح سے، یعنی یہ ہے کہ عقلی اندازے اور دنیاوی اسباب سے بلند ہو کر جو نتیجے ظاہر کرتی ہے، کیا آپ نے دعا کی وہ تاثیر دیکھی ہے؟ نمبر 3، ڈیورنگ اسموتھ سیلنگ آف یور لائف ڈو یو ٹینڈ ٹو ڈو مور سنس. جب انسان کی زندگی بہت ہی خوشحالی کے ساتھ اس کی کشتی چلتی رہتی ہے رواں دواں، تو اس وقت وہ یا تو موج مستی کرتا ہے، خدا کو فراموش کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے. آپ کا کیا رویہ ہے؟ اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بیہیویئر کو بدلنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.